اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی آپ کا بڑا یعنی کہ غیر روایتی قسم کا فیصلہ تھا آپ دونوں کا کہ بھئی ایک ہی بس بیٹی چاہیے، ایک ہی اولاد، اور وہ بھی بیٹی صرف چاہیے. واہ. تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی کیا یعنی کہ دیکھیے میں نہیں کہہ رہا کہ بیٹی کی، بیٹا بھی اگر ہو تو صرف ایک اور صرف بیٹی. جب ہماری شادی ہو رہی تھی میں حقوق نسواں کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے بہت کام کر رہی تھی، پاکستان کمیشن کے ساتھ کام کر رہی تھی. عاقب کو یہ پتا تھا کہ یہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں اور یہ ان کے اندر بھی وہ ایک چھپی ہوئی بات تھی. تو جب انگیجمنٹ کے بعد ہماری بڑی تفصیلاً بات ہوتی تھی اور جب شادی کے دن قریب آئے تو پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنا ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں، اور میری آبزرویشن بھی یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، بیٹا اگر پیدا نہیں ہوتا تو وہ اس بیٹے کی لگن میں 10 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بیٹیاں ہو جاتی ہیں، دین آدمی 2 3 شادیاں کرنے کا اس کو ایکسکیوز مل جاتا ہے. تو وٹ اف کہ اللہ اگر ہمیں پہلی اولاد بیٹی دے دے اور ہم اس پر توقف کر جائیں، اور شاید کوئی میرے فالوورز ہوں یا میری فیملی یا کچھ لوگ میرے سے تھوڑا سا شرم کر لیں اور ایسا آئندہ بیٹیوں کے. سو دیٹ ساؤنڈز ویری، مطلب مجھے یہ بڑا ان لائکلی لگا کہ یہ ایک ٹریڈیشنل آدمی والی، آج بھی بہت ان لائکلی. اچھا اسی طریقے سے کچھ ایک اپنی ایک پریزنس کی بھی تو ایک وہ ہوتی ہے نا. مثلا گھر میں اگر بیٹی ہے اس کی ایک اپنی پریزنس ہے، بیٹے کی ایک اپنی وہ ہے، تو اس سے قطع نظر کہ میل یا فیمیل، بیٹا یا بیٹی، قربانی دینی ہے نا وسیع. کچھ لوگ لیڈ فرام دا فرنٹ، لیڈر وہی ہوتے ہیں نا. اور ڈیفینیٹلی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ آبویسلی اولاد آپ کو ہم 4 بھی افورڈ کر سکتے تھے، ہم وہ رونقیں بھی لگا سکتے تھے، لیکن اگر آپ کی مقصدیت یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو کوئی میسج دینا ہے، قربانی دینی ہے، تو پھر دی. پھر اس میں نا پھر آپ نے ڈاؤٹ نہیں رکھنا کہ یا اللہ ایک اولاد دے دے، جو مرضی دے دے. نو، بیٹی دے، بیٹی ہی چاہیے، بیٹی ہی چاہیے. کیا بات ہے. بیٹا تو قبولیت ہوئی. جی گل ٹھیک ہے، بیٹا انج دا بھی تے نکل آندا نا. زیادہ تر آج کل ہے یہ جسٹ لکنگ واؤ. دیکھیے اس میں ابھی جو بات کر رہے تھے نا، اس میں پھر بات وہی آ گئی کہ اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا، نسل بڑھے گی، یہ جو میرے گھر ہیں، زمینیں ہیں، یہ کون لے جائے گا؟ میں اپنے بیٹوں کو ہاتھ میں دے کے مر جاؤں پھر مجھے سکون ہے، تجھے کچھ پھر بھی فرق نہیں پڑنا. اس سے قطع نظر کہ بڑھاپے میں کوئی سہارا بنے نہ یا نہ بنے، انڈیویجول آپ ایک اکائی ہیں اور آپ کی ایک اپنی وہ ہے، دوسرا ایک اپنی. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے وجود سے اس نے جنم لیا ہے، مگر وہ ایک انڈیویجول ہے، اس کی ایک اپنی شخصیت ہے. مگر بہرحال ایک کمپنی تو ہوتی ہے نا، ایک قربت تو ہوتی ہے نا، ایک بہت ساری یادیں اکٹھے بڑی ہوتی ہیں، اور ان یادوں سے آپ کو، وہ یادیں آپ کو سینچتی ہیں، آپ کو زندہ بھی رکھتی ہیں. ان یادوں کے بغیر بھی زندگی گزارنا ایک مشکل کام تو ہوتا ہے نا. اور یہ کتنا بڑا ایک خوشی ہے بیٹی کے لیے. ٹائم تو کہتی I'm alone، I'm also alone، she is also alone in this house. اس کو یہ کہا کہ دیکھ تو ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تو پیدا ہوئی تو کیا اللہ کی رحمت آ گئی بس. اب یہ ہماری محبت ہے، پیار ہے. تو کل کو 2-3 سال بعد تمہارے سامنے کسی اور کو یہ بات کر رہے ہوں گے تو کیسا فیل کرے؟ پھر کیا کہا اس نے؟ وہ بہت not just like a wow، just a wow. اینڈ ہماری شادی بھی وسیع، ہم نے شادی کے دن سے بھی ایگزامپل جو ہمارے بس میں تھا، مطلب جس میں ہم اپنی تھوڑی سی وہ آنیسٹی ڈال کے معاشرے کو میسج دے سکتے تھے اسراف کے خلاف. یہ جو ایک کلیریکل لیول کا انسان بھی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کتنے مسائل سے گزرتا ہے، نمود و نمائش کے خلاف، وہاں بھی ہم نے سٹینس لیا. ہم نے اپنی شادی مسجد میں کری، 2 کپڑوں میں کری، بری نہیں آئی، جہیز نہیں آیا، کوئی ولیمہ، کوئی مہندی، کچھ نہیں ہوا. غریبوں کو تھوڑا بہت وہ ایک رسم میں. کوئی ٹریڈیشنل کام کیا آپ نے زندگی میں؟ میں نے کبھی نہیں کیا. جو ساری زندگی گزاری ہے، ابھی بھی دیکھیں تو میں آئی تھنک 99.9% سے ڈفرینٹ زندگی گزارتا ہوں. ساری دنیا اتنا زیادہ مختلف. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اصل میں نا، وہ آپ کی اس کو جس کا سائیکو انالیسس کرنا چاہ رہا تھا. 2 باغی مل گئے تھے، غیر معمولی آدمی. ایسی مثالیں ہیں کہ جو آپ مجھے اتنا اپریشیٹ کئی دفعہ کرتے کہ یار یہ بندہ آنیسٹ، یہ نئی سفارش سنتا، یہ نئی غلط کام کرتا. تو ہمارے ایک ہمارے بڑے قریب ساتھی ہوئے اور لاہور قلندر نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے بھی. تو اب جب ان کی خود کی باری آئی نا بیٹے کی، تو پھنس گئے. اب ان کی خواہش تھی کہ نام لیجئے نا.
थोड़ा सा डॉक्टर नुमान है। तो वो जब उनकी अपनी बारी आ जाती है फिर फंस जाते हैं, फिर कहते यार मेरा ना, देखो सबका कोई ना कोई होता ही है। तो हमने अभी ये लाहौर कलंदर की जो जर्नी है, ये एक आपने नहीं किया? कंप्लीट, नहीं, ये कहाँ ये करेंगे? एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, हमने करके दिखाई है जी जी। कि आप जमीन पे रुल रहे हैं, आपको लोग गालियां दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ये कभी सोच नहीं सकते कि ये लोग कभी जीतेंगे। हाँ, ऐसा ही हमने रास्ता वो अपनाया। ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਪਹਿਲੇ। वैसे बात ये गलत नहीं कर रहा। अच्छा, आप चूंकि गैर रिवायती किस्म की सोच के मालिक हैं ज़िंदगी के हवाले से, ये जो अमूमन हमारे माशरे में मर्दों का एक रुझान पाया जाता है, और अमूमन लोग ये समझते हैं कि भाई ये लाजमी हो गया है, यानी कि उसको फ़र्ज़ लोगों ने करार दे दिया है, ये दूसरी शादी और तीसरी शादी, और मर्द के हवाले से भी उसको तो सारे जहान की आज़ादियाँ जो हैं वो हासिल हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वो तो एडवांटेज लेता है ना, जो इस मुआशरे में एक सिंबल के तौर पे। हाँ। दूसरी तरफ देखिए, आपकी अगर वाइफ दूसरी तीसरी शादी करे फिर क्या करेंगे? हाँ, नहीं, वो क्या ही दबे दे की मैं तो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। हाँ, यू नो, मेरी तो यही ख्वाहिश थी जो कि एग्जैक्ट पूरी हुई। 92 में जब वर्ल्ड कप जीत गया है तो काफी मशहूर हो ਜਿਹਦੇ गया। ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। हाँ, फिर वो रिश्ते भी आने शुरू हो गए, तो माँ को मैंने कहा माँ ये काम मैं खुद ही करूंगा, और शादी वाला। हाँ, और मैं ये ना कुछ 98 में शादी करूँ। ਇਹ ਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ अच्छा, ਫੜਾਂਗਾ। अब उसमें जो एक और चीज थी वो मैं बीच में ये था कि देखिए पसंद की शादी होनी चाहिए, हाँ, और आपको जो चीज लड़की कम से कम आपको जो आपका बैक ऑफ द माइंड एक खाका होता जो भी है आपके साथ वो मिलता है, तो आप कहते हैं लव एज फर्स्ट साइट, हालांकि वो काफी सालों से आप लेके फिर रहे हो। फर्स्ट साइड जो आप पता नहीं कब से लेके फिर रहे वो हो। फर्स्ट साइड जो आप जगह जगह डाल चुके हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब ये जो इनके जो ख्यालात हैं, तो अमूमन आपको तो फिर कोई इनसे वो नहीं होता होगा, जैसे होता है कि भाई फलाना को देख लिया मोहब्बत से, या कोई अच्छा लग गया, या दूसरी शादी का तो इनका वही नहीं है, तो आपको तो बिल्कुल किसी नौयत का शक तो नहीं होता होगा, या उसके बावजूद भी होता है? ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੀ। मामले में आप रिवायती खातून हैं, बेगम हैं, या गैर रिवायती हैं, ये मैं बताइए। रिवायती हो सकती हूँ, ये कोई दावा नहीं है, क्योंकि मोहब्बत तो हम पोजेस करते हैं। ये देखे ना, और ये तो इस चीज की तो कभी बात वहीं आके कमाल अब बात कमान, मोहब्बत में अगर पोजेशन ना हो तो वो मोहब्बत नहीं। ये होनी भी चाहिए वैसे। और मैं ये यकीन रखती हूँ कि अगर आप मोहब्बत में पोजेस करते हैं तो ये आपकी मोहब्बत की इंतहा होती है। वाह, लापरवाही तो फिर वो मोहब्बत का वतीरा नहीं है। और आप शायर हैं, आपको पता है कि शायर मोहब्बत में बड़ा सेंसिटिव होता है, और आकिब को भी पता है कि मोहब्बत में मैं इसे बड़ा पोजेस करती हूँ। तो इसका मतलब है कि इस मामले में इनकी जिंदगी को मुख्तलिफ बड़ी नहीं हराम है इनकी जिंदगी। ਭਾਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ चाहिए। उन्होंने सोचा होगा कि विमेन राइट और ह्यूमन बात कर रही है, पता नहीं कहेगी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे पूरा एतबार है।